اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین، مومنات، سامعین، آپ کی خدمت میں خطبہ شعبانیہ کے حوالے میں چھٹا لیکچر حاضر خدمت ہے۔ انشاءاللہ یہ سب سے پہلے میرے لیے قابل عمل اور آپ سب کے لیے اس کے بعد انشاءاللہ خدا ہمیں ان خطبات سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں زبان، آنکھ اور کانوں کی حفاظت کی اہمیت بیان کی گئی ہے اس حصہ میں، تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیغمبر خاتم اس سلسلے میں یعنی زبان، آنکھ اور کانوں کی حفاظت کے سلسلے میں فرماتے ہیں وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْاِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، یعنی اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بچاؤ جنہیں دیکھنا جائز نہیں ہے، اور اپنے کانوں کو ان چیزوں سے بچاؤ جنہیں سننا جائز نہیں ہے۔ صرف روزہ رکھنے، روزہ کھانے پینے اور دیگر جسمانی مفترات سے پرہیز کرنے تک محدود نہیں ہے۔ وہ 9، 10، 11 چیزیں ہیں کہ جن سے پرہیز جو ہے وہ روزے کو باطل نہیں کرتا، لیکن یہی مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمارے تمام اعضاء کو بھی روزے کی حالت میں ہونا چاہیے تاکہ ہمارا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہو۔ فقط ہم تکلیف کے سکوت کے لیے نہ کوشش کریں، بلکہ ہم یہ کوشش کریں کہ اس کا بینیفٹ ہمیں ملے۔ آنکھوں کے بہت سے نقصانات ہیں۔ بعض احادیث میں زبان کے 40 گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ زبان کے عام نقصانات میں کون سا نقصان ہے؟ غیبت، یعنی کسی انسان میں پائے جانے والے عیب کو بیان کرنا، چاہے اس کے سامنے ہو چاہے اس کی عدم موجودگی میں ہو، اس کو کہتے ہیں غیبت، اور اس کو وہ ناپسند کرتا ہو تو یہ غیبت قرآن میں اس کا بہت عذاب ہے۔ یعنی جو غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، یعنی اس قسم کی تہمت لگانا، یعنی تہمت ہوتا ہے کسی انسان میں وہ عیب نہیں پایا جاتا اور اس کو عیب کر کے بیان کرنا، اس کو تہمت کہا جاتا ہے، بہتان کہا جاتا ہے۔ اور جھوٹ بولنا، یہ زبان کے جو برائیاں ہیں، نقصانات ہیں، اور دوسروں کی برائیاں کرنا، یہ تمام زبان کے گناہ ہیں۔ یعنی زبان وہی بڑے لوگ کہتے تھے یہ زبان ہے کہ جو تخت پہ بٹھائے یا تختے پہ چڑھائے، یہی زبان ہے کہ جو انسان کو مقبول بھی بناتی ہے اور منفور بھی بناتی ہے۔ قیامت کے دن جب کسی بندے کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ دنیا میں کئی لوگوں نے اس کی برائی کی تھی اور انہوں نے اس سے معافی نہیں مانگی۔ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے وہ لوگ جو اس پر ظلم کر چکے ہوں گے، اس کی عزت لوٹ چکے ہوں گے اور اس کی برائی کر چکے ہوں گے، اس کے سامنے پیش ہوں گے اور ایک عدالت قائم ہوگی۔ اس بندے نے کہا اے فلاں، تو نے دنیا میں میری پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کی جو مجھے پسند نہیں تھی، اور اب میں تو اسے طلبگار ہوں، تو مجھے اپنے گناہوں کا بدلہ دے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں۔ کیا کیفیت ہوگی ہماری اس دن؟ وہ بندہ کہتا ہے میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر کہا جاتا ہے تو نے دنیا میں کچھ نیک کام کیے ہوں گے، جیسے غریبوں کو کھانا کھلایا، صدقہ دیا اور دیگر نیکیاں کی۔ اگر تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو اپنے نیک اعمال میں سے کچھ مجھے دے دے۔ ایک روایت میں آیا کہ جب یہ ہوتا ہے تو اس شخص کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا شخص خالی ہاتھ رہ جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی ناکامی ہے انسان کے لیے، کتنا یہاں دنیا میں کتنا انفاق کیا، کتنے اخراجات کیے، مال لٹایا، سب کچھ اللہ کی راہ میں، لیکن وہ قیامت والے دن دوسرے کے حق میں چلے گئے۔ لیکن اگر تم نے جوانی میں کسی کی غیبت کی، ہم نے جوانی میں کسی کی غیبت کی اور اب ہم بوڑھے ہو گئے اور ہمیں یاد نہیں کہ ہم نے کس کی غیبت کی یا وہ لوگ فوت ہو چکے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اکثر و بیشتر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم نے غیبت کی، ہم نے کسی کی چغلی کی، ہم نے کسی پر بہتان لگایا، تو یہ کیا ہے؟
جب تم دنیا میں ہو تو فوراً کیا کرو؟ رد مظالم اس کو کرو۔ مظالم کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے جن پر تم نے ظلم کیا ہو یا جن کے حقوق مارے ہیں، لوٹے ہیں، اور جو اب دنیا میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرو؟ ان کو دینا چاہیں تو دے نہیں سکتے، وہ چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کا حق مارا، ان کی رقم لوٹی، فلاں فلاں کیا، کچھ رقم غریبوں کو دو، اور کہو اللہ، اے اللہ میں یہ رقم ان لوگوں کی طرف سے دے رہا ہوں جن کی میں نے غیبت کی تھی یا جن پر ظلم کیا تھا، تاکہ اس صدقہ کا ثواب ان تک پہنچے۔ اس طرح تمہارے صدقے اور رد مظالم کا ثواب ان لوگوں تک پہنچے گا جن پر تم نے ظلم کیا اور ہم نے ظلم کیا۔ یہ ایک طریقہ ہے جس سے انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنا، زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھنا چاہیے۔ اس زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، یا کوئی بھی، مثلا کوئی حکمران ہو، نیک حکمران ہو، کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے، نہ ہی کسی کی اہانت و توہین کرنی چاہیے۔ اور اگر لوگ برے کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں بھی ویسا کام کرنا چاہیے۔ ایک انسان برائی کرتا ہے تو اس کو سمجھانا بجھانا یہ کام ہے، لیکن اس کو گالیاں دینا اور اس طرح کرنا، وہ اس نے گناہ کیا اور پھر ہم بھی گناہ کرنے لگ جائیں۔ اخلاقی طور پر یہ کسی پاک انسان کے شایان شان نہیں کہ وہ خود کو ایسی باتوں میں الجھائے۔ اگر ہم آپ واقعی دیکھتے ہیں کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو یا تو اسے براہ راست بتانا چاہیے یا پھر عدالت سے رجوع کرنا چاہیے۔ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کی شخصیت کو کمزور کرنا، اس کی عزت کو نقصان پہنچانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا غیبت کرنا معاشرے میں ایک عام بیماری ہے جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ یہ بیماری علماء میں بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور اس سے مستثنا نہیں ہے۔ ہم طلاب کو محتاط رہنا چاہیے کہ جو غیبت ہے، اکثر بہتر یہ کہا جاتا ہے کہ غیبت جو ہے، علماء جو ہے، طلاب جو ہیں، وہ غیبت کا جواز تلاش کر کے وہ غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو غیبت ہے، چاہے مولوی کرے چاہے عوام میں سے کوئی کرے۔ اگر تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو گے تو تمہارے اعضاء آرام محسوس کریں گے۔ تمام اعضاء زبان سے التجا کرتے ہیں کہ آرام سے رہو تاکہ ہم بھی آرام سے رہے۔ گویا کہ دل بھی کہتا ہے زبان سے کہ زبان بے لگام نہ چلنا۔ جب زبان مسلسل حرکت میں رہتی ہے تو باقی اعضاء بھی حرکت میں آتے ہیں اور وہ بھی گناہ کرنے لگتے ہیں۔ لہذا زبان سے ایک گالی نکلی، اس کے بعد دوسری، ایک غیبت، اس کے بعد دوسری غیبت، ایک بہتان، اس کے بعد دوسرا بہتان، ایک فحش کلامی، اس کے بعد دوسری فحش کلامی۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ یقین رکھے کہ اس کے ساتھ دو فرشتے ہیں جو اس کے نیک اور برے اعمال کو لکھ رہے ہیں، یعنی رقیب ہے، عتید ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وہ ہر وقت آمادہ ہیں اور وہ لکھنے کے لیے تیار ہیں۔ دعائے کمیل میں امیر کائنات فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یعنی یہ قرآن کی تعلیمات بھی ہیں، قرآن مجید میں بھی ہے یہ، اے اللہ تو نے ہمارے ساتھ فرشتے مقرر کیے ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں۔ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ نے ہمارے ساتھ دو فرشتے بھیجے ہیں جو ہمارے ہر عمل کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ قبر میں پہلی رات یہ ریکارڈ ہمارے گلے میں طوق بن جائے گا، یہ بہت سخت ہوگا۔ ہم وہاں پر کیا کریں گے؟ ہمارا کوئی ساتھ دینے والا ہوگا؟ ہم گالی دے رہے تھے، دوسرے بھی ہنس رہے تھے، ہم بھی ہنس رہے تھے، ان کو بھی مزہ آ رہا تھا، ہمیں بھی مزہ آ رہا تھا، لیکن اس کا عذاب کس کو ہوگا؟ وہ خود مجھے ہوگا کہ میں قبر میں تنہا ہوں گا، اندھیری قبر ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں ہنسنے والے جو ہیں دنیا میں ہمارے اس گناہ میں جو ساتھ دینے والے ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، تو وہاں پر کیا کیا جائے؟ ریکارڈنگ وہاں پہ چلائی جائے گی تو ہمیں وہاں پر کوئی موقع نہیں ہوگا۔ وَغُضُّوا عَمَّا يَا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ ابصارکم، یعنی اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بچاؤ جنہیں دیکھنا جائز نہیں۔
اگر آنکھ بے قابو ہو جائیں، آنکھیں انسان کی بے قابو ہو جاتی ہیں تو حرام چیزوں کو دیکھنے میں لطف آنے لگتا ہے، تو پھر وہ دعا اور مناجات سے کیسے لطف اندوز ہو سکتی ہیں؟ وہ اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتی ہیں کہ جو حرام پر نظر کریں اور وہاں لطف اٹھائیں؟ خاص طور پر جب انسان دیکھنے کا عادی ہو جائے اور آنکھیں بھٹکنے لگیں تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ ایک عرب شاعر کہتا ہے، نظرتن فسلام فلقاء، پہلے صرف ایک نظر ہوتی ہے، پھر سلام ہوتا ہے اور پھر ملاقات ہوتی ہے، پھر اچانک دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے دوست بن گئے ہیں، اور پھر یہ شخص مسجد جانا چاہتا ہے اور دعائے ابو حمزہ صومالی افتتاح دعائے کمیل سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب آنکھیں، کان اور ہاتھ آلودہ ہو جائیں اور ذہن کہیں اور چلا جائے تو پھر یہ ذہن نماز اور عبادت کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے؟ یعنی اکثر بیشتر کہتے ہیں ہمارا نماز میں دل نہیں کرتا، دل نہیں لگتا کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ گناہوں نے ان کو گھیر لیا ہوتا ہے، اور گناہ اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتے ہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نماز کی طرف متوجہ ہو، وہ عبادت کی طرف اور دعا کی طرف متوجہ ہو؟ ہمارا دل پہلے دعا کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، معافی مانگنے کے لیے تیار ہو، تو پھر یہ دعائے کمیل کی طرف جائے گا، یا دعائے صباح کی طرف جائے گا، دعائے افتتاح کی طرف جائے گا، دعائے جوشن کبیر پڑے گا، دعائے مجیر پڑے گا۔ مختصر یہ کہ کام بہت مشکل ہے دوستان، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے، آخر وہ کون سا انسان ہے جو اپنے آپ پر رحم نہیں کرتا ہے؟ لہٰذا ہمیں اپنے آپ پر رحم کرنا ہوگا۔ ظلم کی اقسام ہیں، 3 قسمیں ہیں ظلم کی۔ ایک ہے دوسروں پر ظلم کرنا، جیسے بیوی بچوں اور دوسروں پر ظلم کرنا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو ماتحت سمجھ کر ان پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈنڈوں سے مارتے پیٹتے ہیں، ہاتھوں سے مارتے ہیں، لاتیں مارتے ہیں، مکے مارتے ہیں، گھونسے مارتے ہیں، اور یہ تمام مظاہریں بیوی پر کرتے ہیں۔ چونکہ صنف نازک ہے، کمزور ہے، کمزور کو دیکھ کر اس پر ظلم کرتے ہیں، اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں، یا دوسرے جو کمزور لوگ ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں۔ ایک قسم کا ظلم یہ ہے۔ ایک ہے اپنے اوپر ظلم کرنا، جیسے انسان دوسروں کے لیے دل جلائے لیکن اپنے لیے نہ جلائے، یعنی یہ ہے اپنے اوپر ظلم کرنا، یعنی گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، جس طرح کہ خدا ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اسرفوا یعنی اظلموا، یعنی جنہوں نے اسراف کیا، اپنے نفوس پر ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، معذرت کریں خدا سے، توبہ کریں، استغفار کریں۔ اور ایک ہے اللہ پر ظلم، جیسے اللہ کے حقوق کو پامال کرنا، روزہ نہ رکھنا، نماز نہ پڑھنا، حج واجب ہے تو حج نہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ پر ظلم ہے۔ البتہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پر ظلم اللہ پر اثر کرتا ہے، نہیں، اللہ تو ایسے بے نیاز ہے کہ ہمارے اعمال کا خدا محتاج نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال کا بینیفٹ ہماری اپنی طرف واپس لوٹتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اہانت ہے، توہین ہے، مقام پروردگار کی توہین ہے کہ اللہ نے کہا نماز پڑھو، میں کہتا ہوں میں نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب ہے اس کے سامنے جرأت کی، تو اللہ پر یہ ظلم ہوا۔ لہذا البتہ اس ظلم کی بازگشت ہماری اپنی طرف ہے، اس کا نقصان ہمارا ہے، ورنہ وہ تو بے نیاز ہے، صمد ہے، اس کو ہمارے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر پوری کائنات مل کر اس کی نافرمانی کر دے اور کوئی بھی اس کی فرمان برداری نہ کرے تو خدا میں نہ کوئی کمی آتی ہے نہ زیادتی آتی ہے، اور اگر ہم اطاعت کریں گے تو ہم اس کے اطاعت گزار بندے بن جائیں گے، اور ہمارے فائدے میں ہے کہ ہماری جنت ہے، ہماری جہنم ہے، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ لیکن یہ ظلم کی 3 اقسام ہو سکتی ہیں کہ جو انسان اس میں غور و فکر کرے، نہ دوسروں پر ظلم کرے اور نہ اپنے اوپر ظلم بھی نہ کرے، لہذا کوشش کرے نہ ظلم دوسروں پر، نہ اپنے پر اور نہ اللہ پر۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے، جتنی بھی اس کی ہو سکتی ہے، کم از کم واجبات تو ادا کرے۔
مستحبات نہیں ادا کر سکتا، واجبات تو ادا کرے۔ اگر واجب مالی حقوق نہیں مستحب نہیں دے سکتا، واجب مالی حقوق تو ادا کرے۔ مستحب صدقہ نہیں دے سکتا، واجب زکوٰۃ تو دے، واجب خمس تو ادا کرے، اپنے مال کو پاک تو کرے، جناب زہرا کا حق تو نہ کھائے۔ زکوٰۃ جو ہمارے جو مال کی پاکیزگی کا سبب ہے، وہ زکوٰۃ تو ادا کرے۔ یعنی یہ تمام حقوق جتنا ہو سکتا ہے وہ ادا کرے، تو پھر اللہ کا مطیع فرما بردار بندہ بن جائے گا۔ ماہ رمضان میں ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان، آنکھ، کان کی حفاظت کریں، غیبت سے بچیں، تہمت، دیگر گناہوں سے ہمیں حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے تو ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے اور رد مظالم کرنا چاہیے۔ ہر ظلم یا ہر گناہ کی توبہ اس کے مطابق ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور اللہ کی رحمت کے طلبگار رہنا چاہیے کہ خدایا ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا، نا امید نہ کرنا۔ لہذا اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جو کبھی سوتا نہیں ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جس نے اپنے دروازے پر کوئی پہرہ دار نہیں بٹھایا ہوا۔ یعنی دنیا کے بادشاہ تو اپنے دروازوں پر پہرے دار بٹھاتے ہیں، نگہبان بٹھاتے ہیں اور آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ ایسا دروازہ ہے جو 24 گھنٹے کھلا ہے، اور یہ ایسا بادشاہ ہے کہ جو کبھی غافل بھی نہیں ہوتا اپنے بندوں سے۔ وہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ کبھی سوتا ہے اور نہ وہ کبھی غافل ہوتا ہے۔ یعنی الحاح الملحین، جو ندا دینے والے، صدا دینے والے، پکارنے والے ہیں، ان کی پکار اس کو غافل نہیں کرتی۔ کہ انسان کی تو خاصیت ہے نا کہ انسان ایک کی آواز سنتا ہے تو دوسرے کی نہیں سن سکتا، ایک کی طرف توجہ کرتے ہیں انسان کی طرف، دوسرے کی طرف توجہ نہیں کر سکتا، لیکن خدا ایسا نہیں ہے۔ تمام کائنات مل کر ایک بار، یعنی یک بارگی اگر اسے پکارے تو وہ سب کی آواز کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ لہذا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے کہ جو مضطر کی دعا کو سنے اور اس کو جو ہے وہ راحت اس کے لیے بنائے اور اس کی مشکلات کو برطرف کرے، وہی ذات ہے، وہی پروردگار ہے۔ لہذا ہمیں اپنے گناہوں پر توجہ کرنی چاہیے۔ یہ اسی طرح ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی طرف دیکھے، پھر اس کو کسی دوسرے کے گناہ نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر اپنے آپ کو مبرہ سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ سمجھتا ہے اور انسان کے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سمجھے کہ میرے اندر تو کوئی برائی ہے ہی نہیں، تو یہ بہت بڑی برائی ہے کہ یہ کہے کہ میرے اندر تو کوئی برائی نہیں ہے۔ یعنی یہاں سے انسان کی تنزلی اور گراوٹ اور انسان کی پستی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان ہر وقت اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں گناہ گار سمجھے اور خدا کے سامنے اپنے آپ کو اس کا ذلیل بندہ سمجھے۔ ارحم علی عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، جس طرح ہم دعا پڑھتے ہیں، یہ سجدہ میں بھی پڑھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کی درگاہ میں اپنے آپ کو پست سمجھیں اور اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں اور اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے چارہ کریں، تاکہ اسی دنیا میں اپنے گناہوں کو بخشوا کر لقائے الہی کی منزل تک فوز اور کامیابی حاصل کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد۔